الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 101 ہے سورہ مائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، تم بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو۔ ان تبد لکم، اگر ان اشیاء کے بارے میں اللہ بات کو ظاہر کرے تسؤکم، تو تم کو برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم ان کے بارے میں قرآن کے نزول کے زمانے میں سوال کرو گے، اللہ ان کو ظاہر کر دے گا تمہارے لیے۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ اس میں سے معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، دین کے معاملات میں فضول چسکا لینے کے لیے سوال کرنا پسندیدہ نہیں۔ دین اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لہو اپنے سب کچھ قربان کر کے گئے۔ سمجھ میں آیا نہیں نا؟ لہٰذا اللہ فرما رہے کہ دین کے معاملات میں صرف چسکا لینے کے لیے سوال کرنا، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو کوئی نصیحت فرما رہے تھے، ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ پھر کہنے لگے مجھے میرے دادا جان کا نام بھی معلوم نہیں، دادا جان کا نام بھی بتاؤ۔ اب دیکھو، یہ باپ کا نام بتانا یا دادا جان کا نام بتانا یا کسی کی برادری کا نام بتانا، یہ پیغمبر کا مقصد ہی نہیں دنیا میں آنے کا۔ پیغمبر یہ نہیں، اس لیے نہیں آتا ہے کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے، کون کیا برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ پیغمبر کا یہ میدان ہی نہیں ہے۔ پیغمبر آتا ہے انسانوں کے ایمان اور یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ پیغمبر آتے ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، عدل کے ذریعے، انصاف کے ذریعے۔ پیغمبر کی زندگی کا مقصد الگ ہے۔ تو فضول سوالات پیغمبر سے کچھ لوگوں نے کیا، اللہ نے منع کیا کہ خبردار میرے نبی سے ایسے باتیں مت کیا کرو، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ پیغمبر کا مقصد یہ نہیں کہ تمہارا ابو کون ہے، تمہارے ماں کون ہے، تمہارا فلان کون ہے۔ میرے نبی کو ایسے سوالات کے ذریعے تنگ نہ کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مسائل بتا رہے تھے، تو ایک آدمی پھر کھڑا ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ حج ہر سال فرض ہے ہمارے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر آگے کھڑے ہو گئے، خاموش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بھائی پیغمبر جو کچھ بتائے اس پر گزارا کرو، فضول سوالات کے ذریعے میرے نبی کے سامنے ایسے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ امت کے لیے عذاب ہو جاتا۔ اس زمانے میں 13 لاکھ روپے میں حج کون کر سکتا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ میں بتاتا ہوں اس کے اندر وضاحت تو ہوتی ہے، اسی کو لیا کرو۔ بعض مرتبہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکم کو سخت کرتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کے جو آپ دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ، اس کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے گائے کا واقعہ اس سورت میں موجود ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہوا، اور اس کے قتل ہونے کے بعد وہ موسیٰ صاحب کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے بندے کا قتل ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کا قاتل کون ہے، آپ کوئی طریقہ بتائیں اللہ سے پوچھ کر کہ وہ قاتل
پکڑا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے کہا، فرمایا کہ ان کو ایک گائے کو ذبح کریں، ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کریں اور اس کی زبان سے گائے کی زبان نکال کر جو نا اس مردے کو ٹچ کریں، اس مقتول کو ٹچ کریں۔ مقتول زندہ ہو کر خود بتائے گا کس نے اس کو قتل کیا۔ اتنی سی بات تھی، اس کو اسی وقت قبول کرتے جو پیغمبر نے بتایا۔ اب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ بھئی گائے کا رنگ کیا ہے، گائے کی عمر کتنی ہے، اس گائے کے ذریعے حل میں اس سے کوئی کام لیا گیا ہو کہ نہیں لیا گیا ہو۔ یہ سوالات کرتے گئے، اللہ تعالیٰ اس گائے کو مشکل بناتے گئے، مشکل بناتے گئے۔ جب آخری حکم اللہ کا آیا، روئے زمین میں ایک ہی گائے تھی دنیا میں، اور پھر جب یہ اس کو لینے کے لیے پہنچے یہودی، اس گائے کو لینے کے لیے اس بندے کے پاس، انہوں نے کہا، اللہ نے مشکل کیا، عام گائے کو انہوں نے قبول نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے آسانی تھی۔ انہوں نے جو نا بھائی جب اس بندے کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا جس بندے نے میرے گائے کے ساتھ تول کر سونا دے گا تو میں دے دوں گا، ورنہ میں نہیں دینا۔ بنی اسرائیل اپنی بیویوں کی، یہودیوں نے اپنے بیویوں کے سونا جواہرات نکال کر اس گائے کے وزن کے برابر سونا دے کر اس کو خریدا، حالانکہ اس زمانے میں 10 روپے کی گائے آتی تھی۔ اللہ کا آسان حکم تھا، انسان نے سوال کیا، اللہ نے اس کو مشکل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے حکم مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ تم سوال ایسے کرتے ہو کہ اگر وہ سوال کھل جائے حکم تمہیں بہت برا لگے گا، کیا پتا تمہارا باپ کو ہونا، پیغمبر بتا دے پھر ہو سکتا ہے تمہارا باپ اصلی وہ نہیں جو تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ جیسے عاص بن وائل کو اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں کھولا، عاص بن وائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ننگا کر دیا، فرمایا کہ یہ اصلی آدمی نہیں ہے، اس کا بھائی اپنے باپ سے نہیں ہے۔ قرآن میں بتایا، پوری زندگی سر اٹھا نہیں سکا، ذلیل ہو کے مرا ہے۔ جب یہ بھی جو نا بڑا اپنے آپ کو معزز سمجھتا، تو اللہ ستار ہے، اللہ انسانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لہذا ہم کو کھوج لگا کے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول سوالات نہیں۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، وہ سجاد میں جب میں تھا، چھوٹی تھی، بڑا آدمی تھا، ویگو گاڑی میں آئے، نیچے اترے، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، مجھے تو ڈر ہی لگا، میں سمجھ کے شاید مجھے اغوا کرنے کے لیے۔ والی جی آگے گیا، والی صاحب کون ہے؟ میں نے کہا میں کیا کیا، میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے سوال پوچھا، پھر مجھے تھوڑا سا تسلی ہوئی کہ کوئی سوال پوچھنے، کہنے لگے کہ بھائی اسلام میں مولوی صاحبان بتاتے ہیں کہ دجال دنیا میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کہیں کسی جگہ پر چھپا کر رکھا ہے، قیامت کے قریب زمانے سے وہ باہر نکلے گا۔ وہ کہنے لگے کہ میں دنیا گھوما ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا ہے میں دنیا گھوما ہوں، مجھے وہ نہیں ملا۔ میں نے کہا آپ نے پوری دنیا گھوما؟ ہاں۔ اچھا، میں نے کہا کتنے ملکوں، بڑے ملکوں کا نام لیا۔ میں نے کہا یہ کہ جو سفر آپ نے کیا سمندری سفر کیا کہ جہاز میں کیا؟ کہ جہاز میں کیا۔ میں نے کہا وہ تو سمندر میں اللہ نے اس کو کہیں چھپا کے رکھا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں دجال نہیں ہے؟ اور دوسرا میں نے کہا آپ کا یہ کہنا کہ دنیا ساری دنیا میں گھوم چکا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے چترال میں، بہت خوبصورت وادی ہے، لیکن وہ سب سے اونچائی پر ہے، اس سے اونچا کوئی خوبصورت علاقہ چترال میں نہیں ہے، اس لیے اس کا نام الٹا رکھا گیا، پستی یعنی اونچائی۔ یہاں پستی سے مراد اونچائی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا چترال گئے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا تو آپ کیسے کہتے ہیں پھر تو دنیا گھومو؟ میں نے کہا پستی کو جانتے ہو؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا تو آپ نے جو جانا کیا ہے؟ اب دیکھو دجال کے لیے وہ سوال کر رہا ہے چند ایک ملکوں کا سفر کر کے، اور وہ بڑے ٹھاٹ سے آئے، رمضان کے دن تھے، اور بڑے خوب مطلب کہ ایک ڈراؤنے جو نا انہوں نے منظر بنا کر، اور بڑے جو نا غصے سے،
تو میں نے کہا یہ آپ کا جو دجال کی تلاش میں جو آپ نے سفر کیا ہے نا، یہ 6-7 سال، یہ آپ نے اپنے عمر کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھپائی تو ہم کیوں اس کے پیچھے جا کے اس کو دریافت کریں؟ ہمیں یہ حکم نہیں کہ کھوج لگائے اس فتنے کو جس سے پیغمبر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ دجال کے فتنے سے ہم پناہ مانگتے تیری۔ اتنا بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا جو نواب صاحب اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور پھر اس کو جو ہے اسلام کی کمزوری بتا کے علماء پر اعتراض کر کے، محدثین فقہاء جو دین کے جو ہیرو ہیں ان پر اعتراض کر کے کہتا ہے کہ بھئی میں دنیا گھوما ہوں، مجھے تو دجال کہیں نہیں ملا ہے۔ مولوی صاحبان کیوں کہتے ہیں کہ دجال دنیا میں ہے؟ تو میں نے کہا آپ اپنے عمر ضائع کر چکے ہیں۔ دین اسلام کے لیے بطور چسکا سوال نہ کیا کریں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں حدیث میں پورا ڈیٹیل موجود ہے آپ کی رہنمائی کے لیے۔ تو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے سوال ہو پسندیدہ ہے، چسکا لینے کے لیے سوال ہو نہ مفتی صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جواب دے، نہ مولوی صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جواب دے، یہ فضول باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں سوال کرنے والوں کی تعداد جواب دینے والوں سے بڑی ہوگی۔ جتنا بھی اینکر ہے ان کا کام ہی کیا ہے؟ بیٹھے ہیں بھائی سوال کیے جا رہے ہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے انسانوں کو کہ فضول سوالات کر کے میرے نبی کو تنگ نہ کرو۔ میرے نبی نے اگر بتا دیا تو تمہیں برا لگے گا، کیا پتہ ہے تم اصلی نہ ہو، پھر کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سوال، بہت زیادہ سوالات پوچھنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک اور خوبصورت آیت ہے اسی ٹاپک پر، اس کا صرف ترجمہ کرتا ہوں، مضمون کا لیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی ذات کی فکر کرو، لا یضر من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم کو ہدایت مل گئی تو کوئی گمراہ آدمی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ اپنی ذات کی فکر کرو، اگر تمہیں ہدایت مل گئی کسی اور کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، میرے بندو تم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو تم دنیا میں جو عمل کرتے ہو ان کے بارے میں اللہ سب کچھ پوچھنے والا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اس مضمون کے اندر اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کی مختصر تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ربنا انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و عملا متقبلا۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے کمزور روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ قیام اللیل کو قبول فرما، قرآن سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس امت کے حالات کو رحم فرما۔ یا اللہ اس امت کے حالات کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ ان حالات کو امن کے حالات کے ساتھ تبدیل فرما۔ یا اللہ ان حالات کو امن کے حالات کے ساتھ تبدیل فرما۔ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین اس ملک پر امن اور عافیت نازل فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو امن عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علیہ